الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سامعین، ہمارا گزشتہ درس تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، کہ بحیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہیڈنگز کی حد تک میں آپ حضرات کے سامنے دہرائی کر لوں اس کی، تو سب سے پہلا تعلق کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ اچھا، دوسرا تعلق کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی جائے۔ تیسرا تعلق کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کی جائے۔ اور چوتھا تعلق یہ تھا کہ وہ نور یعنی قرآن جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ آج وہ جو چوتھا تعلق تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اسی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہونی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ قرآن مجید کی عظمت ہے کیا، اور پھر اس عظمت کے اعتبار سے، اس تعلق کے اعتبار سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے ایک دو چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورۃ الاعراف ہی کی آیت ہے۔ سورۃ الاعراف ہی کے حوالے سے ہمارا پچھلا درس تھا اور آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا طور پہ جانا 3 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تیسری مرتبہ کا تذکرہ ہمارا پچھلی نشست کے اندر ہوا تھا۔ وہ جو دوسری نشست تھی جس میں آپ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کا ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں قال ربی ارنی انظر الیک، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ آیات ذرا لمبی ہو جائیں گی، اس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ موسیٰ سامنے کی جو پہاڑی ہے اس پہ میں اپنی تجلی ڈالنے لگا ہوں، اگر وہ پہاڑ میری تجلی کا سہارا کر گیا تو آپ میرے دیکھنے کا تحمل کر سکیں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی پھینکی اور اس تجلی کے 2 نتیجے نکلے۔ جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ 2 اثرات ہوئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ کس کے نتیجے میں ہوئے؟ تجلی رب۔ یہ تجلی رب کیا براہ راست موسیٰ علیہ السلام پہ تھی؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں تھی، بلکہ یہ دوسری پہاڑی پہ تھی۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ کلپس آ جاتے ہیں۔ پچھلے دن میں وہ کلپ دیکھ رہا تھا تو اچھا خاصا ڈسٹینس ہے وہاں پہ، کوئی 2-3 کلومیٹر کا۔ موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور جس پہ تجلی ہوئی ہے لگ بھگ کوئی 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس تجلی کا تحمل نہیں ہو سکا۔ یہ میں نے کہا تاثیر کس کی تھی؟ تجلی باری تعالیٰ کی۔ اچھا، اب قرآن کی تاثیر کیا ہے جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ذرا اس کا ترجمہ سنیے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے، لَرَأَيْتَهُ، تو آپ ضرور دیکھ لیتے،
خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ذرا بات سمجھے کہ وہی تاثیر جو ذات باری تعالیٰ کی تجلی میں تھی، وہی تاثیر کس کے اندر موجود ہے؟ وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہوئی؟ بدقسمتی یہ ہوئی کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں جو قرآن موجود ہے، ہمیں اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوا کہ کتنی اہم چیز، کتنی قیمتی چیز، وہ لوح محفوظ کا خزانہ، وہ چھپا ہوا خزانہ اللہ نے میرے اور آپ کے حوالے کیا ہے، لیکن میں اور آپ اس کی قدر نہیں کر سکے۔ اس کے اندر آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید رمضان کے اندر نازل ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تمام مہینوں کا سردار بنا دیا، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں جتنی نہیں ہوئی بلکہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہوئی۔ اس لیلۃ القدر کو اور رمضان المبارک کو یہ مقام کس نسبت سے حاصل ہوا؟ قرآن کی نسبت سے حاصل ہوا۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہی قرآن ہے جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس کی عظمت کا احساس نہیں ہے۔ وہی احساس ہے جو سب سے پہلے میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں۔ جہاں تک قرآن مجید کی تاثیر کا تعلق ہے، ایک واقعہ، بلکہ 2-3 واقعات ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ طفیل دوسی ایک شاعر تھے عرب کے، یمن کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور ایک دفعہ کسی کام کے سلسلے میں مکہ آئے، تو مکہ کے سرداروں نے کہا کہ یہاں ایک جادوگر آ گیا ہے، اس کی زبان میں کوئی جادو کا سا اثر ہے، جو اس کی بات سنتا ہے اسی کے ہو کے رہ جاتا ہے، ذرا اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، اپنے عقیدہ بچانا چاہتے ہو تو ذرا اس سے بچ کے رہنا۔ اور طفیل دوسی انہوں نے روئی اپنے کانوں کے اندر ڈالی اور اپنے جو مراسب عبودیت جو ان کے تھے وہ ادا کرنا شروع کیے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کے اندر ہی کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور ایک دل کے اندر اچانک خیال آتا ہے کہ میں عجیب آدمی ہوں، دنیا مجھے کہتی ہے یہ عرب کا سب سے بڑا شاعر ہے، اس کی شاعری لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے، گویا میں سمجھدار آدمی ہوں، معقول آدمی ہوں، بات کو سن سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا، غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا، تو میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی کیوں ڈال لی ہے؟ روئی اپنے کانوں سے نکالی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، غالباً چند آیات سنی، اور چند آیات سننے کے بعد ہی ان کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں، یہ جو لوگ کہہ رہے تھے وہ غلط ہے، حقیقت تو کچھ اور ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی، گھر کی طرف گئے، پیچھے پیچھے یہ بھی جا رہے ہیں، گھر جا کے پہنچے اور جا کے سارا ماجرا سنایا کہ یمن سے آیا ہوں، قبیلہ دوست کا سربراہ ہوں، یہاں کے لوگوں نے مجھے آپ کے بارے میں یہ کچھ بتایا تھا، جو میں نے آپ سے سنا ہے وہ تو کوئی اور چیز ہے، تو آپ مجھے بتائیے تو صحیح، سنائیے تو صحیح کہ آپ کے پاس ہے کیا، آپ کے پاس کلام کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ کتنی کا آیات ہیں، کتنی سطریں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، لیکن اس کو سنتے ہی جو پہلا تاثر آیا انہیں کہنے لگا نہیں یہ کسی شخص کا کلام نہیں ہو سکتا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے تو واقعی رب کا کلام ہوگا، ہاتھ آگے بڑھائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ یہ تاثیر کس کی ہوئی؟ چند آیات کی، اور وہ آیات تو میں اور آپ روز قرآن مجید کے اندر پڑھ نہیں رہے، نماز کے اندر پڑھ نہیں رہے، لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے اوپر تو وہ تاثیر نہیں ہو رہی۔ کیا قرآن اپنی تاثیر سے محروم ہوا ہے، یا کوئی کمی کوتاہی ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم اس سے استفادہ نہیں کر پا رہے؟ ڈیفینیٹلی کمی میرے اور آپ کے اندر ہے کہ ہم اس سے استفادہ نہیں کر پا رہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے ارادے سے ہی نکلے اور دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے اندر سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ تنگ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن تنگ کرنے کے لیے آتے آتے ذرا پاس آئے اور سورہ حاقہ کی آیات جو ہیں وہ ان کے کانوں کے اندر پڑھنا شروع ہوئی۔
تو حضرت عمر فاروق اس وقت تک تو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے سوچا یہ جو باتیں کر رہا ہے لگتا ہے شاعر ہے، یہ دل کے اندر خیال آ رہا ہے، یہ جو باتیں کہہ رہا ہے جملے دہرا رہا ہے لگتا ہے شاعر بڑا اچھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تم میں سے کم ہی ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر ذہن میں آیا اچھا یہ شاعر کا کلام تو نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ یہ کاہن کون ہوتے ہیں؟ اس ستاروں کی چارے وغیرہ جو بتاتے ہیں ان کا کلام ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن تم میں سے نصیحت کم ہی حاصل کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ میرے اوپر قرآن نے اثر کیا۔ ویسے عام طور پہ تو مشہور یہی ہے کہ وہ واقعہ تھا، وہ واقعہ بھی میں کے سناتا ہوں آپ کو، کہ اس واقعہ سے یکدم متاثر ہوئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ پہلی چیز جس نے میرے دل کے اندر اسلام کی جگہ بنائی، قرآن کی جگہ بنائی، وہ یہ واقعہ تھا۔ پھر ایک واقعہ اور ہوتا ہے قریش کے بھڑکانے پہ، پھر غصہ آتا ہے۔ ایک دن یہ سوچتے ہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ، اس نے تو ہمارے قبیلے کے اندر پھوٹ ڈال دی ہے، بھائیوں کو لڑا دیا ہے، باپ بیٹے کو لڑا دیا ہے، میاں بیوی کو لڑا دیا ہے، آج یوں کرتا ہوں کہ یہ قصہ تمام کر دیا جائے۔ ننگی تلوار لے کے نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک شخص جو مسلمان ہو چکے تھے، نام مجھے یاد نہیں، اسلام انہوں نے بھی چھپایا ہوا تھا، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ محمد کی طرف جا رہا ہوں، آج چاہتا ہوں یہ قصہ ختم کر دوں، بہت ہو گیا۔ تو انہوں نے رخ پھیرنے کے لیے کہا ذرا اپنی بہن کی تو خبر لے لو۔ ان کی بہن فاطمہ تھی، نام تھا ان کا، وہ ایمان لا چکی ہوئی تھی۔ ان کے جو آگے میاں تھے وہ شور سعید نام تھا ان کا، وہ بھی ایمان لا چکے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق جب گھر پہ پہنچے تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، دستک دی، بہن نے جلدی سے وہ اوراق چھپائے اور خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانے کے لیے آئے تو وہ کسی جگہ پہ چھپ گئے۔ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے؟ کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، نہیں آواز آ رہی تھی، مارنا شروع کیا۔ پھر جب اقرار کر لیا کہ ہم ایمان لائے ہیں تو پھر مارا سخت بہن کو اور کہنے لگے کہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم انکار نہیں کر دیتے۔ تو یہ بہن بھی تو بیٹی کس کی تھی آخر؟ ابن خطاب لگے بھائی جتنی مرضی سزا دے لو، یہ تو سر سے خون نکلا ہے، اگر جان بھی نکل جائے تو اس کلمے کو، اس ایمان کو نہیں چھوڑوں گی۔ اب اس بات نے آخری جھٹکا لگایا عمر فاروق پر اور انہوں نے کہا اچھا چلو بتاؤ پڑھ کیا رہے تھے؟ بہن نے کہا ابھی آپ ناپاک ہیں، نجس ہیں، غسل کر کے ہیں پھر بتائیں گے کہ کیا پڑھ رہے تھے۔ غسل کر کے آئے اور پھر بہن نے وہ اوراق، اتنے عرصے میں خباب بن ارت بھی باہر آ گئے، جب وہ خوف ذرا دور ہوا تو باہر آ گئے، کہنے لگے عمر لگتا ہے کہ نبی کی دعا تمہارے حق کے اندر قبول ہو گئی ہے۔ میں نے چند دن پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا تھا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے یا اللہ ایک کو میری جھولی کے اندر ڈال دے، ایک کے ذریعے سے اسلام کو طاقت دے دے، لگتا ہے کہ وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ پھر انہی کے ساتھ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اور جا کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ حضرت عمر جیسا شخص، ان کو اسلام لانے پر مجبور کس نے کیا ہے؟ قرآن نے کیا۔ میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں، وہ قرآن میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر تو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہو رہا۔ اچھا کیا یہ اثر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک تھا یا بعد میں بھی جاری رہا؟ درجنوں مثالیں موجود ہیں، درجنوں کے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک دو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہودی خاندان تھا، نسلوں سے یہودی پادریوں کا خاندان، لیوپولڈ ویز نام ہے، یہ ان کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، انہوں نے عبرانی زبان بچپن کے اندر سیکھ لی، ویانا یونیورسٹی کے اندر آرٹ کی تعلیم جو حاصل کی ہے، لیکن جب اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے تو ان کے دل کو کچھ سکون نہیں آتا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں پیدا کہاں پہ ہوئے؟ یہودی پیشواؤں کے گھر کے اندر، پھر عیسائیت کا مطالعہ شروع کیا اور پھر بھی دل کو تسلی حاصل نہ ہوئی، صحافت کے فیلڈ کے اندر گئے اور جس اخبار کے ساتھ منسلک ہوئے انہوں نے 3 سال کے لیے ان کی ڈیوٹی جو ہے مشرق وسطیٰ کے اندر لگا دی، یعنی عرب کے اندر لگا دی۔ وہاں پہ جب ان کی ڈیوٹی لگا دی تو ان کو پڑھنے کا شوق بھی تھا، انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، گھر آتے تھے کتاب کھولی پڑھی اور پھر واپس رکھ دی۔ کہتے ہیں ایک روز میں اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا تھا، ٹرین کے اندر موجود تھا اور اچانک مجھے احساس ہوا
یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے کپڑے تو بہت شاندار ہیں، زرق برق سے کپڑے ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ کچھ سکون، اطمینان نام کی چیز تو کوئی نظر نہیں آ رہی، باقی خوشحالی ساری کی ساری موجود ہے۔ تو کہنے لگے اہلیہ صاحب تھی، میں نے کہا اہلیہ سے مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے، تو اہلیہ کہنے لگی مجھے بھی ایسے لگتا ہے یہ چہرے مردوں کے ہیں، زندوں کے تو ہے ہی نہیں۔ یہ میاں بیوی کا مکالمہ ہوتا ہے اور دونوں گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر جا کے اتفاق سے قرآن سامنے پڑا ہوا ہے، اس کو کھول لیتے ہیں اور وہاں پہ سورت لکھی ہوئی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو غفلت کے اندر رکھا کثرت کی تلاش نے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ آیت پڑھی، بیوی سے کہنے لگے یہ پڑھو ذرا، یہ تمہارے اور میرے سوال کا جواب نہیں مل گیا؟ بیوی نے بھی کہا ہاں جواب تو مل گیا۔ لہٰذا اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے قرآن مجید کو ایک نئے اینگل سے پڑھنا شروع کیا، اور پھر وہاں پہ جا کے چند ہی دنوں کے بعد خیری برادران وہاں پہ موجود تھے، عبد الجبار خیری وہاں پہ موجود تھے، ان کے ہاتھ پہ جا کے اسلام قبول کر لیا۔ لیو نام تھا نا ان کا، لیو عرب انگلش میں کہتے ہیں شیر کو، اور ان کا نام رکھا گیا محمد اسد۔ اور یہ محمد اسد کی شان کیا تھی کہ 1935 میں ہندوستان کے اندر آئے اور علامہ اقبال کے ساتھ فکر اسلامی کی تعمیر نو پر کام کیا۔ یعنی اس آدمی کے علمی قد کاٹ کا اندازہ لگا لیں کہ جس شخصیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ کن کی ہے؟ علامہ اقبال کے۔ مولانا ابو العلا مودودی کہتے ہیں ہم نے مغرب سے بہت کچھ سیکھا ہے، مغرب سے بڑے خزانے پائے ہیں، لیکن مغرب کی طرف سے جو اصل ہمیں ہیرا ملا ہے وہ اسد ہے۔ کیا عبقری مائنڈ ہوگا کہ ہمیں پاکستان ہوا، پہلا پاسپورٹ ان کو جاری ہوا، پاکستان کے پہلے سفیر کو بنے، اور یہاں پہ قانون سازی کو اسلامی بنانے کے لیے جو ادارہ بنا اس کے سربراہ بھی ان کو بنایا گیا، لیکن ان کو متاثر کرنے والا، اسلام کی طرف مائل کرنے والی چیز کون تھی؟ قرآن کی تاثیر آج بھی باقی ہے۔ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھا جائے کہ مجھے فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک واقعہ اور سنا دوں، ہم عام طور پہ ذرا واقعات کو ذرا جلدی سے، ابو رینا نام ہے، فرانس کے اندر رہنے والے تھے، فرانس کی پارلیمنٹ کے رکن بھی بنے، دو شوق تھے انہیں، سمندری سفر کرتے رہنا ہے اور کتابیں پڑھنی ہیں۔ یعنی زندگی کا بڑا حصہ دو کاموں میں گزارا، جو کتاب مل گئی کہ اچھی ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور سمندر کے سفر کرنا شروع کر دیا۔ اسی شوق کے اندر کسی نے ان کو قرآن دے دیا، یہ بھی کتاب ہے، بڑی دنیا اس کو مانتی ہے، ذرا اس کو بھی پڑھ لیجیے آپ۔ ان نے کتاب نکالی، پڑھتے رہے اس کو، اور ایک دن ان کے سامنے ایک آیت آئی، وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس آیت کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا ان کی قلبی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ تو قرآن مثال دیتا ہے او کظلمات فی بحر اللجی، جیسے تاریکیاں ہوتی ہیں گہرے سمندر کے اندر۔ گہرے سمندر سے مراد کیا ہوا؟ ساحل سمندر سے بہت دور جائیں گے تو گہرائی آئے گی، وہاں پہ عام طور پہ روشنی کا سکوپ نہیں ہوتا، اور جب یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے تو آج سے 1400 سال پہلے کی، گویا گہرے سمندر کے اندر روشنی کا وہاں پہ کوئی سکوپ نہیں ہے، وہاں کی بات کر رہے ہیں۔ یغشاہ موج من فوقہ موج، موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، طوفان کی کیفیت ہے۔ اور یہ کیفیت سمجھنا آج ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک کے اوپر ایسے کلپ چڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جب طغیانی ہوتی ہے سمندر کے اندر تو کیا حال ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہیں، گہرے بادل ہیں، سیاہ بادل ہیں، وہ چاند کی روشنی وہاں پہنچنے کا امکان بھی ختم ہو گیا۔ اچھا، یہ جس کیفیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ طوفانی کیفیت ہے، موج کے اوپر موج ہے، تو کیا وہاں پہ اگر ان کے پاس کوئی روشنی کا بندوبست ہوا بھی تو کیا جاری رہ سکتا تھا؟ ڈیفینیٹلی نہیں جاری رہ سکتا تھا۔ قرآن کہتا ہے ظلمات بعضھا فوق بعض، ایسے تھا جیسے تاریکی پر تاریکی ہو۔ اذا اخرج یدہ، یہاں تک کہ وہاں موجود شخص جب ہاتھ باہر نکالتا ہے، لم یکد یراہا، وہ ہاتھ کو بھی محسوس نہیں کر سکتا کہ میرا ہاتھ کدھر جا رہا ہے۔ یہ مثال پڑھی اور دل ہی دل کے اندر داد دی کہ یہ جس بندے نے جملہ لکھا ہے بڑا کمال کا اس کا مشاہدہ ہے۔ وہ اپنی تصور کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ یہ شخص کہ اس سمندری طوفان کے اندر گھرا ہوا تھا، اس کا ساتھی کہ اس کے سامنے ڈوب رہا تھا، اور تب اس نے یہ جملہ لکھا ہے۔ پوچھنا شروع کیا لوگوں سے کہ یہ کون شخص ہے؟
لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کا ایک شخص ہے. پوچھا یہ شخص کتنا سمندری سفر کرتا رہا؟ انہوں نے کہا اس نے زندگی میں کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا. زندگی میں کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، یہ جملے کیسے لکھ لیے؟ اس نے کہا وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میرا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. اس نے کہا اگر کسی شخص نے سمندر کا سفر نہیں کیا اور یہ جملے لکھ رہا ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ کسی شخص کا کلام نہیں ہے، نہ اس کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. کسی للو پنجو کی تو بات نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا ڈاکٹریٹ اس نے کی ہوئی ہے، فرانس کی پارلیمنٹ کا رکن ہے، زندگی اس نے مطالعہ کے اندر گزاری ہے، لیکن وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ نہیں، اگر واقعی کسی جگہ پہ حقیقت اور صداقت موجود ہے تو وہاں کہاں موجود ہے؟ وہ قرآن کے اندر موجود ہے. ایمان لے آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے ہم قرآن پڑھیں اور ہمارے اندر یہ ایمان آئے. قرآن کی عظمت کے حوالے سے ایک آخری بات کر کے تو پھر ہم قرآن مجید کے حقوق کی طرف چلیں گے. آپ کو پتا ہے کہ ہر نبی کو معجزات دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات دیے گئے؟ وہ گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. بے شمار معجزات دیے کہ مردے کو زندہ کر لیتے تھے، مادرزاد کوڑی کو ٹھیک کر لیتے تھے، وہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات دیے گئے؟ ید بیضا دیا گیا، عصا دیا گیا. ان معجزات کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ان معجزات کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ تو ایمان لائے نا. بہت سارے نہیں لائے لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لائے. ایمان کس کی بنیاد پہ لائے؟ ان معجزات کی بنیاد پر جو اللہ نے دیے تھے. پہلے ذرا معجزے کو بھی سمجھ لیجیے. معجزے کا لفظی مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو عاجز کر دے، عقل میں نہ آئے. اور اصطلاح کے اندر معجزہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر نبی کو دی جائے. ایک بات، یا قوم مطالبہ کرے آپ کو نبی یا رسول تب مانیں گے یہ معجزہ دکھائیں، اور وہ ان کے مطالبے پر وہ معجزہ دے دیا جائے تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ. دو چیزوں کو معجزہ کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی بھی وہ چیزیں معجزے کے انداز کی ملی ہے جس کو میں اور آپ معجزہ کہہ رہے ہیں، اس کو نہ کبھی قرآن نے معجزہ کہا. ذرا بات سنیے گا. ہم معجزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک بات ہے، لیکن قرآن نے ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے معجزے کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے معجزے کا لفظ استعمال نہیں کیا. وجہ بتا رہا ہوں کہ وجہ کیا تھی. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ دلیل نبوت یا دلیل نبوت کے لیے جو مطالبہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ جو چیز آتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہا جاتا ہے. اب حدیث مبارکہ سنیے ذرا. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ما من الانبیاء نبی، نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا الا اوتیا من الآیات، مگر یہ کہ اس کو معجزات دیے گئے. ما مثلہ آمنا علیہ البشر، اور انہی کے مطابق لوگ ان پر ایمان لائے. یعنی جیسی معجزے کی شدت تھی اسی کی مناسبت سے لوگ ان پہ ایمان لائے. وَإِنَّمَا، اور بے شک یہ کہ کان الذی اوتیت وحیا، مجھے وحی قرآنی دی گئی. اوحا اللہ الیہ، اس کو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے. کیا کہا کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا کیا ہے؟ وہ وحی قرآنی ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے. فارجو، مجھے امید ہے، ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، اس معجزے کی برکت سے میرے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد قیامت میں باقی سب سے زیادہ ہوگی. ایک معجزہ جس کو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزہ کہہ رہے ہیں یا قرآن معجزہ کہہ رہے ہیں. مشرکین مکہ کہتے تھے معجزہ لا ہم مان جائیں گے، تو اللہ کیا کہتا؟ یہ آیات ہیں، ان پہ غور کر لو. معجزہ یہی ہے، اس سے ایسی 10 آیتیں بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، کتاب بنا کے لے آؤ، تم عاجز آ جاؤ گے، ایک چھوٹی سی صورت نہیں بنا سکو گے. یہی معجزہ ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایمان پر تو قربان جانے کا دل کرتا ہے کہ قرآن کے اندر آیت آ جاتی ہے اور صحابہ میں سے کسی کے دل کے اندر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا. قرآن نے آگے مان لیا. آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ قرآن نے جو جو پیشن گوئیاں کی تھی، جو جو اشارے کیے تھے، وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود میں اور آپ اس پہ تو ایمان نہیں لا رہے. ایک واقعہ اور سناتا ہوں. مورس بکائی
ڈاکٹر ہے ایک، شاہ فیصل کا پرسنل فزیشن، ظاہر شاہ کا فزیشن ہے، بے شک وہ جتنے مرضی نیک آدمی تھے، شاہ تو پھر بھی تھے. شاہ فیصل نے ان کو بلایا علاج کے لیے اور پھر مصروف ہو گئے کچھ دن کے لیے. اب ڈاکٹر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ شاہ تو مصروف ہو گئے کہاں جائے، انتظار کرنا پڑے گا کب شاہ کی کال آئے میں چلا جاؤں. بیچارہ ایک کمرے کے اندر گھر کے اندر رہ گیا وہ، اور وہاں پہ دیکھا اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے اور انگلش کا ترجمہ موجود ہے، اس نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، انگلش کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے اس نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ سائنسی اشارے لکھے ہوئے ہیں، کچھ سائنس کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے وہ اشارے کہیں کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیے. میں دیکھوں یہاں پہ سائنسی اشارے کتنے کے ہیں، انہوں نے سارے اشارے نوٹ کر لیے. اس کے بعد واپس گئے، شاہ فیصل کا علاج کے واپس چلے گئے اور واپس جا کے تورات زبور انجیل بھی نکالی. سائنسی اشارے وہاں بھی تھے، ان کی بھی لسٹ بنائی. اب سائنس کی روشنی میں دیکھنا شروع کیا کہ قرآن کے اشارے ٹھیک ہیں، یہ تورات زبور کے ٹھیک ہیں، قرآن کا ایک اشارہ بھی غلط نہیں ہوا اور کسی دوسری کتاب کا ایک اشارہ بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوا. اچھا اب بھی ہم ایمان نہ لائیں. قرآن کہتا ہے فرعون کے حوالے سے کہ ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے اور دوسروں کے سامنے نمونہ بنا دیں گے. 1400 سال پہلے قرآن نے کہا، لیکن وہ کہیں باڈی اس کی ملی تو نہیں. یہ باڈی کب ملی؟ لگ بھگ 1900 کے اندر وہ باڈی مل گئی. قرآن کی وہ آیت جو 1300 سال پہلے نظر ہوئی تھی وہ روشن آنکھوں کے سامنے آ گئی کہ اللہ نے کہا تھا ہم تمہیں نمونہ عبرت بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے. قرآن نے رکھ دیا اور لوگوں کے سامنے یہ آ بھی گیا. ان سارے اشارات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین عطا فرما دے کہ جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے یہ رب کا کلام ہے. یہ کلام کے حوالے سے بھی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں بنیادی طور پہ تو یہ چاہتا ہوں کہ چیزیں آپ ذہن نشین کریں. قرآن کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن کے حوالے سے کیا حقوق ہیں جو میرے اور آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان کو ذرا گن کے یاد رکھ لیجیے. انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے اور آج کی نشست کے اندر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ ایمان و تعظیم. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو گن گن کے یاد رکھیں. قرآن کا پہلا حق ہر مسلمان پہ ہے کہ اس پہ ایمان بھی لائے اور تعظیم بھی کرے. دوسرا حق قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو پڑھے. تیسرا حق قرآن مجید کو سمجھے. چوتھا حق قرآن مجید پر عمل کرے. پانچواں حق قرآن آگے دوسروں کو پہنچائے. یہ قرآن مجید کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے. قرآن نے ایز سچ کہیں پہ یہ 5 چیزیں اکٹھی نہیں لکھی. اور یہ ہمارے استاد گرامی کا مضمون تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت میں، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم. اور کیونکہ ابھی میں اس درس کے لیے دوبارہ چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ آج درجنوں علماء جو ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے یہ 5 حقوق ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے یہ خیال اس لیے آیا کہ میں لاہور آیا تو قرآن مجید کے نزول کا 1400 سالہ جشن منایا جا رہا تھا، اور اس کا ایک ایونٹ یہ بھی تھا کہ سونے کی تار کے ساتھ پورا قرآن مجید لکھا گیا، کلو یا منو کے حساب سے سونا لگا ہوگا، اور وہ میوزیم کے اندر رکھا گیا. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میرے ذہن کے اندر خیال آیا کیا قرآن مجید اس لیے آیا تھا کہ اس کو سونے کی تاروں سے لکھا جائے یا کسی اور کام کے لیے آیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے بہت غور کیا، قرآن مجید کو اس نقطہ نظر سے پڑھا، احادیث کو دیکھا تو سامنے یہ آیا کہ نہیں قرآن مجید کے یہ 5 حقوق ہیں. اور جب پہلی دفعہ کہیں درس دیا تو ایک بہت بڑے مفتی تھے، وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم تو یہی سمجھتے رہے قرآن کا حقوق یہ ہیں کہ یہ بیٹی کی جب شادی کی جائے تو بڑی اچھی جلد والا، بڑی اچھی لکھائی والا قرآن جو ہے وہ اچھے ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کے بچی کو جہیز کے طور پہ دے دیا جائے. رخصتی کرنے لگے ہیں تو اس کو قرآن کے سائے کے نیچے سے گزار لیا جائے. مرنے والے کا سانس نہیں نکل رہا تو اس کے سرانے سورہ یاسین پڑھ دی جائے، اور جو قبر کے اندر چلا گیا ہے اس کو بخشوانے کے لیے قرآن پڑھ دیں. اس کے علاوہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ قرآن کے کچھ اور حقوق بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے خلاصے کے طور پہ یہ چیزیں میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں پھر دہراتا ہوں، پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے. دوسرا ہے پڑھا جائے، بالکل لاجیکل باتیں ہیں. تیسرا کیا ہے؟ سمجھا جائے. چوتھا کیا ہے؟ عمل کیا جائے. اور پانچواں کیا ہے؟ پانچواں یہ ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے.
اب آ جاتے ہیں جی ایک ایک چیز کے اوپر اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ ایمان کے اندر پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کوئی درس کے اندر مشکل بات نہ لاؤں، لیکن یہ ذرا بات آپ فوکس کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کائنات اور اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ جبکہ قرآن کے لیے میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ خود قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، کلام کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ کلام بولنے والے کی صفت ہوتا ہے۔ کلام بولنے والے کی صفت ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، صفت والے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ صفت وہ ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ صفت اس سے الگ ہے۔ میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صفت جو ہے اس شخصیت کا حصہ ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صفت اس شخصیت سے الگ ہے۔ مثلا میری بولنے کی صلاحیت ہے، میری ایک صفت ہے نا، کیا یہ میری بولنے کی صلاحیت افتخار ہے؟ کیا افتخار سے الگ ہے؟ میری سمجھنے کی صلاحیت کا افتخار ہے، کیا یہ افتخار سے الگ ہے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں افتخار نہیں بھی افتخار ہیں بھی۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اس ایشو پہ یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھ لیجیے گا۔ گویا اس کتاب کا، یہ جو میرے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید موجود ہے، اس کا صدور کہاں سے ہوا ہے؟ اللہ سے ہوا ہے۔ نہ یہ اللہ کا عین ہے نہ غیر ہے، نہ اس کو اللہ کہا جا سکتا ہے نہ اللہ سے الگ کہا جا سکتا ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ اللہ نے ہمیں کیا چیز دی ہے۔ سلسلہ نبوت اور رسالت میں 8000 سال کا انتظار کیا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی، اور اس وقت نازل کی۔ فلاسفہ کہتے ہیں انسان کی عقل کی ابتدا، پہلا انسان گویا عقل کی ابتدا ہوئی، انسان کی عقل آگے بڑھی، اس کا سماجی شعور آگے بڑھا، اور ایک وقت ایسا آیا انسان کی عقل اور معاشرے کا سماجی شعور ایک خاص سطح پر پہنچ گیا۔ اب اس بات کا متحمل ہو گیا کہ رب کا کلام سمجھ سکے، تب اللہ نے اپنا آخری اور حتمی کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دیا۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ کی ایک صفت، اللہ کا کلام میرے اور آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر میں نے اور آپ نے ایمان لانا ہے۔ اور کیسا ایمان لانا ہے؟ جیسے ایمان لائے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان کے ایمان کا حال کیا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سٹیٹس جو ہمارے سامنے وہ کیا ہے؟ ایک مدبر، ایک سیاستدان، ایک حکمران۔ ان سے ذخیرہ یا احادیث کے اندر بہت کم احادیث مروی ہیں۔ ظاہر ہے اس سٹیچر کا آدمی جو ہے، اس کا غور و فکر، اس کے مشاغل تو کچھ اور ہوں گے، لہٰذا وہ علمی میدان میں اس طرح نہیں آئے۔ ان سے بہت کم احادیث مروی ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول محفوظ کیا، سنیے ذرا اس کو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا، وَيَضَعُ بِالْآخِرِينَ، اور دوسروں کو اسی کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس نقطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر کس کی نظر جا کے ٹھہری؟ عمر فاروق کی۔ میں نے کہا نا بہت کم روایات ان سے مروی ہیں، لیکن یہ یاد رہی۔ کیوں؟ ان کا فیلڈ یہی تھا، قوم اوپر کیسے جائے گی، اس کو آگے دنیا کے اندر ترقی کیسے دکھانی ہے۔ انہوں نے جو نقطہ یاد رکھا وہ یہ تھا کہ اگر دنیا کے اندر باوقار بننا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ قرآن سے جڑ جائیں، اور اگر ذلیل و رسوا ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وقت کے ہر ذہین شخص اسی نتیجے میں پہنچا ہے کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی کس کے ذریعے سے ہے؟ وہ قرآن کے ذریعے سے۔ کیا میرا اور آپ کا بھی یہ ایمان موجود ہے؟ کیا میرے اور آپ کے دل کی گہرائیوں کے اندر یہ بات اتری ہوئی ہے؟ اچھا، ویسے ایک چیز آتی ہے ذہن میں، ہم کتنا کہ ایمان پیدا کر لیں گے، صحابہ والا ایمان کہاں سے پیدا کریں؟ لیکن ایک بڑی خوشخبری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ عجب ایمان کس کا ہے؟
اچھا، بہترین اور خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں کا، اللہ ہی کے حضور ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر کس کا ایمان ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیوں ایمان نہ لائیں؟ اللہ کی حضوری میں ہو کے بھی ایمان نہ لائیں، ان کے پاس آپشن کیا بنتا تھا؟ انہوں نے ایمان لانے لانا تھا۔ پھر کہا یا رسول اللہ پھر آپ کا ایمان سب سے اچھا ہوگا، سب سے عجب ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی کیسے ایمان نہ لاؤں، میرے اوپر تو اللہ کا فرشتہ وہی لے کے آتا ہی رہتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان بڑا اچھا ہو۔ انہوں نے کہا تمہارا ایمان اچھا کیوں نہ ہو، میری صحبت میں رہ کے بھی اچھا نہ ہوتا تو اور اچھا ہوتا کیسے؟ یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیے کہ اچھا ایمان پھر کس کا ہے، عجب ایمان کس کا ہے، حسین ایمان کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جن کے پاس یہ قرآن دو گتوں کے درمیان پہنچے گا اور وہ اس کے اوپر ایسے ہی ایمان اور یقین لائیں گے جیسے تم لائے ہو۔ یہ کس کے ایمان کی داد دی جا رہی ہے؟ اگر ہمارا بن جائے تو، اگر بن جائے تو اچھا، کیا بن جائے گا؟ مشکل ہے۔ تو کیا اللہ سے دعا بھی نہ کی جائے؟ کیا اللہ سے کوشش بھی نہ کی جائے کہ ہمارا ایمان وہ ہو جائے جس کی تعریف کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا حقدار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، اگر قرآن کے اوپر یہ یقین اور اعتماد ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن کی عظمت اور تعظیم ہماری دلوں کی گہرائیوں تک چلی جائے۔ ایسا ہوگا یا نہیں؟ ایسا ہوگا، اس لیے کہ اگر اس بات کے اوپر یقین ہو جائے تو دل کے اندر ادب اور احترام کا آنا ضروری ہے۔ پھر مثال دے رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صبح کے وقت روز اٹھتے قرآن مجید کو چومتے۔ ذرا سنیے گا، ہمارے ہاں ان چیزوں کو بعض اوقات جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ان چیزوں کو زیادہ ایمفیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح کے وقت روز اٹھتے قرآن کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے، کہتے یہ میرا رب کا فرمان ہے، میرے رب کا نازل شدہ وعدہ ہے۔ اچھا، کہ ہم بھی ایسے کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے تو یہ صرف رسم کے طور پہ نہیں، واقعی قرآن کی محبت اس قدر پیدا ہو جائے کہ ہم اس کو چومنے پر مجبور ہو جائیں۔ میرے جیسے لوگ کئی ذرا سخت دل بھی ہوتے ہیں، ان کو کئی بچوں کو چومنے کی بھی موقع نہیں ملتا، لیکن جن کے بچے زیادہ ہیں انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ پہلا دوسرا بچہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن تیسرا چوتھا بچہ جو ہوتا ہے وہ چومنے پر مجبور کر ہی دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی ادائیں، اس کی محبت پر یہ حرکات جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ چومنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اس کے اندر اتنا پوٹینشل ہوتا ہے کہ آپ چومتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے ذہن کے اندر قرآن کا پوٹینشل آ جائے اور ہم اسے چومنے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کا یہ ادب، احترام، تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قرآن مجید کا پہلا حق تھا۔ اب آجیے دوسرے حق پہ۔ دوسرا حق کیا تھا؟ اس کو پڑھا جائے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، تلاوت کے حق سے کیا مراد ہے؟ اگر صبح پیپر ہو تو لوگ کتاب کو کتنے شوق سے پڑھتے ہیں، کتنے دھیان سے پڑھتے ہیں؟ باقی کہا جا سکتا ہے اتنے ہی شوق اور دھیان سے پڑھتے ہیں جتنی وہ کتاب ڈیزرو کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر فوکس کیا جائے۔ کیا میں اور آپ اسی فوکس کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں پڑھ رہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ گویا ایمان پکا نہیں ہوا۔ اچھا، ایمان پکا نہ ہونے کی ایک وجہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیا علاج کریں؟ آپ نے دو علاج فرمائے۔ ایک یہ تھا کثرت تلاوت اور موت کی یاد۔ اچھا، ہمارے دل نرم ہیں یا سخت ہیں؟ وہ کہیں قرآن کے اندر مثال دیتا ہے کہ ان کے دل پتھر کیا، پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، پتھروں سے تو پھر کبھی کبھی پانی نکل آتا ہے۔ ہمارے دلوں سے خیر کہاں نکلتی ہے، کتنی کی نکلتی ہے؟ سمجھ ہو گئے ہم
اس کو نرم کیسے کیا جائے؟ قرآن کی تلاوت کی جائے، کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے. نہیں کرتے، میں اور آپ نہیں کرتے. آج کی اس نشست میں میں بھی ارادہ کروں اور آپ بھی ارادہ کریں کہ ہم نے روزانہ قرآن مجید ضرور پڑھنا. یہ وعدہ کس سے کرنا؟ اپنے آپ سے کرنا. اپنے آپ سے. بعض قدی شرمندگی ہوتی ہے، اللہ سے وعدہ کریں گے پھر تھوڑا. اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے. فائدہ کس کا ہے؟ میرا فائدہ ہے. اور صحابہ کرام کا عام معمول کیا تھا؟ کتنے دنوں کے اندر نہیں پڑھتے تھے؟ 3 دن کے اندر. اس سے ہلکے درجے کا معمول کیا تھا؟ 7 دن کے اندر. اور سب سے ہلکا معمول کیا تھا؟ 1 مہینے کے اندر. اور ہمارا رمضان کے علاوہ 1 مہینے کے اندر تو کبھی قرآن مجید مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ اگر دلوں کی نرمی چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں ایمان یہاں آئے، تو قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنانا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے گا. اچھا، پھر اگلی بات، یہ تلاوت کیسے کی جائے؟ ہمارے یہاں پہ کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ 1-2 دوست یہاں پہ نہیں ہیں. ہم نے یہاں پہ تجوید کی کلاس چلائی اور وہ صاحب یہاں پہ آئے، ایک پڑھے لکھے آدمی، نہیں اس سے زیادہ تعارف نہیں کروانا چاہتا، بچپن کے نمازی، مذہبی گھرانہ. جب یہاں کلاس میں آئے تو 60+ تھے. کہنے لگے افطار بھائی یہ تو لگتا ہے آج تک سورہ فاتحہ ہی غلط پڑھتے رہے. کون کہہ رہا ہے؟ 60+. ٹھیک ہے، وہ 60 اور 360 کا نمازی نہیں، روز کا نمازی. یہ حال ہے ہمارا نماز کا سبق درست نہیں ہے. قرآن مجید کہاں سے درست ہونا ہے پورا کا پورا؟ سچ کہتا ہوں، ہم یہاں پہ روزانہ 1 رکوع کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور کئی دفعہ اندازہ ہوتا ہے نہیں پڑھتے ہو غلطی ہوگی. قرآن مجید پڑھنا ہے اور اس کو ٹھیک طور پر پڑھنا ہے اور اس لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا تھا. اچھا، اس لہجے کے اندر آپ پڑھیں گے نا، آپ یقین کیجئے کہ دل کی دنیا خود بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. امید یہی ہے کہ لوگ گانے نہیں سنتے ہوں گے، ورنہ کسی نہ کسی دور میں سنے ہوں گے اور یا سنتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا. جب میوزک چلتا ہے تو بندے پہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پاؤں خود تھرکتا ہے یا تھرکاتا ہے؟ یہ اثر کس کا تھا؟ موسیقی کا تھا. اگر قرآن صحیح لہجے میں پڑھا ہے وہ دل کی دنیا بدل دے گا. نہ مفہوم سمجھ میں آئے کہ کیا کہا جائے، صرف میرلی پڑھ لیا جائے تو تب بھی ہمارے دل کے اندر ایمان کی آبیاری ہو سکتی ہے. اور یہ پڑھنا، اور یہ خاص طور پر میں نے کہا جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ جا کے کریں مجالس. جب ہم نے یہ سینٹر قائم کیا تو اسی لیے قائم کیا. میں نے خود قرآن مجید کی تلاوت درست کی، درست کیا کی مطلب جو بھی سیکھی ہے وہ کوئی 24-25 سال کی عمر میں بہت سے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. پھر کبھی ساتھ پسند نہیں آیا، کبھی ماحول پسند نہیں آیا، کبھی لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ رہ جاتا تھا. پھر اللہ نے توفیق دی، 1 سالہ کورس میں گئے اور وہاں پہ جا کے قرآن کی تلاوت ہم نے درست کی تو پتہ چلا کہ نہیں، کوئی ایسا ماحول تو ہونا چاہیے جہاں بندہ ایزی فیل ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، اس کو درست کر سکے. ہمارے یہاں پہ بار کے ایک عہدیدار یہاں پہ آئے، لگے افتخار بھائی مجھے پتہ ہے میں قرآن مجید غلط پڑھتا ہوں، لیکن میں محلے کے مولوی صاحب کو جیسے جا کے کہوں کہ میرا قرآن درست رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ بڑا قابل وکیل ہے، یہ بار کا صدر ہے، یہ فلانے پلازے کا مالک ہے، مجھے کوئی کہے گا اسے قرآن نہیں آتا. آپ کا شکریہ، آپ نے جگہ بنائی ہے جہاں پہ آ کے ہم قرآن درست کر سکتے ہیں. تو موقع بنائیے، جگہ بنائیے اور قرآن مجید کی تلاوت کو درست کیجئے. انشاءاللہ ایمان کی حلاوت مجھے اور آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ. پہلا حق تھا قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق کیا تھا؟ اس کی تلاوت کی جائے، تیسرا حق ہے اس کو سمجھا جائے. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیوں نازل کیا؟ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. گویا ان پہ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30. اچھا، یہ الف لام میم جو ہے یہ کس الف لام میم کی بات ہو رہی ہے؟ وہ سورہ بقرہ کے شروع میں آیا. اچھا، اس کا معنی کون جانتا ہے؟ معنی نہیں معلوم تب بھی ایک حرف پہ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ یہ بونس ہے. قرآن مجید صرف ثواب کے لیے نہیں آیا. قرآن مجید کیوں آیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں الہدا. کیا مطلب ہو گیا الہدا کا؟ مجموعہ ہدایات. موبائل آتا ہے، مشینری آتی ہے، ساتھ ایک انسٹرکشن مینول ہے، ایسے چلاؤ ایسے چلاؤ ایسے چلاؤ اچھا چلے گا، یہ خرابی کر دو یوں کر دو ٹھیک ہو جائے گی. اور اس طریقے سے کرتے رہو گے تو ہماری وارنٹی کلیم کر سکو گے، ورنہ نو وارنٹی.
ہمارا انسٹرکشن مینول کیا ہے؟ قرآن ہے. اور ہم قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کبھی پڑھا ہے اس کو؟ پاسپورٹ کے اوپر جو انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے گلے میں ڈال لینے سے کیا اس کی انسٹرکشن پر پورا عمل ہو جائے گا؟ پورا عمل تو نہیں ہوگا, وہ تو پڑھنا پڑے گا کیا لکھا ہوا ہے. ڈرائیونگ لائسنس قوانین کہیں لکھے ہوئے ہیں, گلے میں ڈالنے سے آپ ڈرائیور تو نہیں بن جائیں گے, پڑھنا پڑے گا کیا لکھا ہوا ہے. عجیب بات ہے, قرآن آیا مجھے آپ کو ساری دنیا کو سمجھانے کے لیے, ہمیں پتہ ہی نہیں بیچ میں لکھا کیا ہوا ہے. قرآن جی میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس, تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز, منبع, محور کیا چیز ہے؟ اور قرآن کی شروع میں کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. لیکن کوئی پڑھے گا تو ہدایت آئے گی نا, ویسے کیسے ہدایت آ جائے گی؟ اچھا, ایک سونے پہ سہاگا اور ہوا. منبر و محراب سے یہ کہا گیا کہ قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے, قرآن جی سمجھنا چاہتے ہو تو 17 علوم پہلے پڑھو. بات کسی حد تک درست تھی, وہ تھی کہ اگر آپ تفسیر کرنا چاہتے ہیں, اس کی وضاحت کو کھول کے لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں, کوئی تحریر کا میدان میں آنا چاہتے ہیں, پھر آپ 17 علوم حاصل کریں. یہاں پہ یہ کہا گیا نہیں, 17 علوم کے علاوہ آپ اس کا ترجمہ تک نہ پڑھیں, ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو گمراہی مل جائے گی. اور ترجمہ پڑھنا بہت مشکل کام ہے. کیا یہ ساری باتیں ہمارے اڑوس پڑوس میں محلے کے اندر موجود نہیں ہیں؟ اچھا, قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ قمر 4 دفعہ یہ بات آئی. ہم نے قرآن مجید کو یاد دہانی کے لیے آسان بنایا, کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ دھیلے کا ایمان نہیں ہمارا جو کہتے ہیں قرآن اتنا مشکل ہے کہ پڑھا نہیں جا سکتا. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے, ایک سورت کے اندر 4 دفعہ کہہ رہا ہے, یہ ہے ہی بہت آسان. پھر اللہ آسان ہونے کا ایک اور آرگومنٹ دیتا ہے, اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, ہم نے اس قرآن کو قرآن عربی بنایا. کلام تھا, ہم نے اس کو عربی سانچے میں ڈالا. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم اس پہ غور و فکر کر سکو, تاکہ تم اپنی عقل اس پہ استعمال کر سکو, اس لیے عربی کے اندر نازل کیا ہے. اچھا, یہ بات ذرا سمجھیے گا, کائنات کے سارے لوگوں کی زبان ایک ہو سکتی ہے؟ کوئی انگلش بولے گا, کوئی فرانسی بولے گا, کوئی عربی بولے گا. اگر دنیا کی کوئی لینگویج ہو, آج سائنس کی, علم کی لینگویج کیا ہے؟ انگلش ہے. قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن اس دعوے کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا کی آسان ترین کوئی زبان ہے تو وہ کون سی ہے؟ قرآن کا دعویٰ ہے. اور ماہرین لسانیات یہ کہتے ہیں کہ عربی دنیا کی موسٹ سائنٹیفک لینگویج ہے. یہ کس کے لیے بات کہی گئی ہے؟ تمام دنیا کے لیے. اچھا, میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم تو اردو بولتے ہیں. آپ کو پتا ہے اردو میں عربی کے کتنے الفاظ ہیں؟ 40% کے قریب. اردو کے اندر عربی کے الفاظ کتنے ہیں؟ 40%. قرآن مجید کے الفاظ کی گنتی کی گئی, کہا گیا کہ اس کے اندر 78,000 الفاظ ہیں. کتنے الفاظ ہیں؟ اور صرف 2,000 الفاظ ایسے ہیں جو عام اردو میں استعمال نہیں ہوتے. صرف کتنے الفاظ ہیں جو عام اردو میں استعمال نہیں ہوتے؟ صرف 2,000. اچھا, اب وہ انگلش والوں کے لیے پھر کوئی عذر ہو سکتا تھا, میرے اور آپ کے لیے کیا عذر بنے گا؟ ہم نے ڈاکٹریٹ کی کتابیں نہیں پڑھی, ہم نے انجینئرنگ کی نہیں پڑھی, ہم نے لا کی نہیں پڑھی, ہم نے اکاؤنٹنگ کی کتابیں نہیں پڑھی. پڑھی ہے نا, سمجھا ہے ان کو, تو اللہ نے صلاحیت دی تھی. یہ تھوڑی سی ٹائم لگا کے ہم عربی زبان کو کیوں نہیں سیکھ سکے؟ دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے آپ 100 گھنٹے لگا لیں, آپ کو قرآن مجید سمجھنے والی عربی آ جائے گی. اچھا, وہ پرانا دور پہ گزر گیا. آپ یوٹیوب کھولیے, پڑھانے کے 10 طریقے آپ کے سامنے آ جائیں گے, جو آسان لگتا ہے تیار کریں. درجنوں سلیبس تو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ یہ آسان ہے, یہ آسان ہے, یہ آسان ہے. آج بھی اگر میں اور آپ قرآن پر غور نہ کریں, اس کو سمجھنے کی, اس کو زبان کے سیکھنے کی کوشش نہ کریں, تو اللہ کے ہاں جا کے مجرم بن جائیں گے. قرآن نازل اس لیے ہوا تھا کہ اس کو پڑھا جائے, سمجھا جائے. قرآن نے ایک بات کہی, افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفال ہوا, یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں. یعنی جو قرآن مجید نہیں سمجھتا, قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کے دل کو تالا لگ گیا ہے. اچھا, اگر جس کے دل کو تالا لگ جائے وہاں پہ ایمان جائے گا؟ ہم کہتے ہیں نہیں, ہم ایمان سے خالی ہو گئے ہیں, ہمارے پاس ایمان نہیں ہے, ایمان کی پونجی نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. دلوں کو تالے تو میں نے اور آپ نے خود لگا دی ہے نا. یعنی کم سے کم ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے, ارادہ کرنا چاہیے
جہاں موقع ملے گا جا کے ابتدائی عربی سیکھیں گے تاکہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کسی درجے میں ترجمہ ڈائریکٹ سمجھ سکیں. میں کر رہا ہوں کوئی مشکل بات نہیں ہے, صرف 100 گھنٹے کا کام ہے. عالم نہیں بنیں گے آپ عربی کے, لیکن قرآن مجید کو سمجھنے والے بن جائیں گے. جہاں تک غور و فکر والی بات ہے, آپ نے فرمایا یہ کتاب ایسی ہے اس کے بار بار پڑھنے سے کوئی تنگ نہیں ہوگا اور کوئی اس کے خزانوں کی گہرائی تک کبھی نہیں پہنچ سکے. کیا مطلب؟ کوئی یہ کہے نہیں میں نے سارا قرآن سمجھ لیا, قرآن کہہ رہا امپاسبل. اس لیول کا قرآن ہمیں نہیں آئے گا, وہ ضرورت بھی نہیں ہے ہماری. ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہم پڑھیں قرآن مجید ڈائریکٹلی مجھے جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے دے کہ ہم اس نیت سے قرآن کو سمجھیں کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے. یہ قرآن مجید کا تیسرا حق تھا. اچھا چوتھا حق کیا ہے؟ چوتھا حق کیا تھا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. بالکل نیچرل سی بات ہے. کوئی بھی چیز صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز صرف سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ ہمیشہ کس لیے ہوتی ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. یہ عمل انفرادی حیثیت میں بھی ہونا چاہیے اور اجتماعی حیثیت میں بھی ہونا چاہیے. مجھے نماز پڑھنے سے کون روکتا ہے؟ مجھے قرآن پڑھنے سے کون روکتا ہے؟ یہ بھی یہود کی سازش ہے, یہ بھی انگریزوں کی سازش ہے, یہ بھی شیطان کے متھے لگانا ہے. اپنے دامن کو کبھی نہیں دیکھنا. اس کے مجرم ہم ہیں اگر نماز باقاعدگی کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. اگر ہم قرآن باقاعدگی کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تو مجرم کون ہے؟ ہم خود مجرم ہیں. یہ دوسروں کے اوپر الزام لگا کے ہم کب تک دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو بھی؟ لہٰذا اس بات کا ارادہ کیا جائے کہ جو کچھ مجھے پتا ہے اس کے اوپر میں عمل درآمد کروں گا. نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ اچھا ہم بعض اوقات کرتے کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں قرآن کی نماز والی بات مان لیں گے, جب وہ کہے گا نا بے حیائی نہ کرو, مشکل ہے ذرا, سود نہ لو, یہ تو ناممکن ہو گیا. اچھا قرآن نے جو بات کہی ہے ذرا سنیے گا اس کو. افتؤمنون ببعض الکتاب, کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو, وہ تکفرون ببعض, بعض کا انکار کر دیتے ہو. وہ جو میرا آپ کا رویہ تھا قرآن مجید اس کو ایمفیسائز کر رہا ہے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم, تم میں سے جو یہ کرے گا اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا, سوائے اس کے کہ اس کو دنیا کے اندر رسوا کر دیا جائے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور آخرت کے اندر اس کو اشد عذاب کی طرف, سخت ترین عذاب کے اندر ڈال دیا جائے. یہ بارڈر پار والوں کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں تو کیا بلی غائب ہو جائے گی؟ نہیں, وہ جب چاہے گی جھپٹ لے گی. ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنی ذاتی حیثیت پہ بھی قرآن پہ عمل کریں اور اجتماعی حیثیت پہ عمل کریں. قرآن ایک بات کہتا ہے, قل یا اہل الکتاب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب سے کہیے, لستم علی شیء, تم کسی بنیاد پہ نہیں ہو, حتی تقیموا التوراۃ والانجیل, جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر دو. اگر تورات اور انجیل کو قائم نہ کر دو, قائم کرنے سے مراد اس پہ عمل کر کے نہ دکھا دو, تو تمہاری کوئی بنیاد نہیں. پھر ایک موقع پر کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے, یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ, اور جو ان کے رب نے ان کی طرف نازل کیا تھا, لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ, اپنے اوپر سے کھاتے, وَتَحْتَ أَرْجُلِهِمْ, اپنے نیچے سے کھاتے. یعنی یہ قرآن, یہ اللہ کی کلام کا قیام کوئی معمولی چیز ہے. وہ برکتیں نصیب ہو کہ آسمان سے بھی برکتیں آئیں گی اور زمین سے بھی برکتیں آئیں گی. رزق اوپر سے بھی آئے گا اور نیچے سے بھی آئے گا. کرنا کیا پڑے گا؟ کرنا یہ پڑے گا کہ قرآن کو قائم کرنا ہوگا. قرآن کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن کو قائم کرنے سے مراد ہے انفرادی زندگی میں بھی عمل کرنا ہے, اجتماعی نظام قائم کرنا ہے. یہ پچھلے درس کے اندر بھی آیا تھا, یہ خاص ذمہ داری تھی جو اللہ نے ڈالی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ذمہ داری کیا تھی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے رسول کو الہدا بھی دیا, دین حق بھی دیا, تاکہ تمام دنیا کے دینوں پہ غالب کر دیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو پورے جزیرہ نمائے عرب کے اوپر اسلام غالب نافذ سربلند ہو چکا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا, اب یہ کام کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کے نبی تھے, روس کے نبی تھے, امریکہ کے نبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہاں کہیں پیغام نہیں پہنچا. ایسے ہی ہے,
دین نافذ ہونا تو دور کی بات تھی، وہاں پیغام بھی نہیں پہنچا. اب وہاں پیغام پہنچانا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ وہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر میں آپ یہ پیغام نہیں پہنچائیں گے تو اللہ کا مجرم کون بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنا تھا کر دیا. 23 سال کی زندگی میں اتنی ہو سکتا تھا جزیرہ نما عرب پہ آپ دین کو نافذ کر دیں، کیسر و کسرا کو آنکھیں دکھا دیں، آگے فتوحات کے راستے ہموار کر دیں، پھر آپ دنیا سے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کا مشن پورا کر دیا. اب اگلا مشن کس نے پورا کرنا ہے؟ وہ ہم نے پورا کرنا ہے. اور اگر پورا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اللہ کے مجرم ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے حفاظت فرمائے. یہ چوتھا ہاتھ تھا. پانچواں ہاتھ کیا ہے؟ دوسرا پہنچایا گیا. اس لیے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ آگے پیغام نہ پہنچاتے تو کیا پیغام آگے چل سکتا تھا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ کو پتا ہے جمہوریت کیا ہے؟ آپ نے سیکولرزم کا نام سنا؟ آپ نے کمیونزم کا نام سنا؟ آپ نے یہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے سنے؟ یہ کہاں سے آئے یہ نعرے؟ کیا پاکستان والوں نے بنائے تھے؟ یہ مسلمانوں نے بنائے تھے؟ دنیا نے نعرے بنائے اور میرے اور آپ کے دماغوں کے اندر یہ نعرے ڈال دیے. کیا قرآن کا پیغام ہم نے دنیا کے دماغوں میں ڈالا ہے؟ یہ جتنے لفظ میں نے کہے ہیں یہ سارے غیروں کے تھے نا. انہوں نے محنت کی، تیاری کی، پروپیگنڈا کیا، سازشیں کی، پیسہ لگایا، صلاحیتیں لگائی ہیں وہاں پہ. اس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں ہماری نئی نسل کے دماغوں کے اندر بٹھا دی ہیں. ہم اپنی نئی نسل کو قرآن کا پیغام نہیں سمجھا سکتے. تو پھر مجرم کون ہوگا؟ اچھا کتنا بڑا جرم ہے یہ، ذرا اس کی حساسیت کا اندازہ لگائے گا. آیت سنیے گا ذرا. یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب نے جو آپ پر نازل کیا آگے پہنچائیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، تو پھر آپ نے رسالت آگے نہیں پہنچائی. کتنے سخت الفاظ ہیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ وجہ تخلیق کائنات. اللہ تو لحاظ نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمی ہوئی نہیں. یہ مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی اگر آپ نے پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. لیکن آپ نے پہنچایا کس شان کے ساتھ کہ جب خطبہ حجۃ الوداع ہو رہا تھا تو ایک 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ لوگوں میں نے پیغام پہنچا دیا. قد بلغت وعدیت ونصحت، سارے مجمع نے کہا، 1.25 لاکھ کا مجمع، یا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ اچھا اب مجھے یہ سمجھ نہیں ہے میں نے اپنی اولادوں کو کیا بتانا ہے، اپنی دوستوں کو کیا بتانا ہے. آج یہ جرم ہمارے متھے لگ رہا ہے کہ ہم دین کو آگے پہنچانے والے کیا ہے، ہم تو محتاج ہو گئے کہ ہم خود سمجھیں. یہاں پہ شاید ایک ڈکشنری وہ مجھے نظر نہیں آ رہی یہاں پہ، یعنی وہ ڈکشنری تھی کہ آپ نے الفاظ قرآن کا لفظ لے کے وہ قرآن جیت میں کہاں کہاں تلاش کریں، وہ ایک عیسائی نے لکھی ہوئی تھی. میں 400 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا. حدیث کا بہترین انڈیکس جو ہے وہ اب تو خیر مسلمانوں نے بھی کاپی کرنا شروع کر دیا، وہ سب کے سب وہ مستشرقین نے تیار کیا. یہ حال ہے ہمارا قرآن سے دلچسپی کا. میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں لوگوں سے پوچھے قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6666. دنیا کی کسی گنتی میں قرآن مجید کی آیات 6666 نہیں ہیں، 6236 آیات ہیں. مجھے بتائیے اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ مسلمانوں کو اپنی مقدس کتاب کی آیات کی تعداد نہیں پتا. آپ کسی سے پوچھ لیں قرآن مجید کے رکوع کتنے ہیں؟ 540 ہیں. آج کل کیا مشکل ہے جا کے گننے، 558 ہیں. ہم تراویح کے اندر وہ 20 رکھتے جو ہے وہ 27 دن پڑھتے ہیں، وہ 540 بنا کے ذہنوں کے اندر بٹھا گئے ہیں. ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ قرآن مجید کے رکوع کتنے ہیں. یہ ہمارا قرآن مجید سے دلچسپی کا عالم ہے. اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے دور ہوگا؟ وہ ایسے دور ہوگا کہ جو دروس قرآن کی مجالس ہیں، جو محافل ہیں، قرآن مجید سیکھنے سکھانے کی جگہ ہیں، وہاں پہ ہم جائیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں آ جائیں گی. اور اگر یہ کچھ نہیں کریں گے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے 2 فتوے سنا کے تو آپ کو بات ختم کرتا ہوں. مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جن کو تورات دی گئی تھی ان کی مثال ایسے ہے. ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کا بوجھ اٹھایا نہیں. وہ لوگ جنہیں تورات دی گئی پھر اس کا بوجھ نہیں اٹھایا. کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے سی ہے. یحمل اسفارا، اس کے اوپر کتابیں لگی ہوئی. یہ کس کے لیے مثال آئی؟ تورات، زبور، انجیل سے قرآن کا مقام بلند ہے یا نہیں؟ جس نے ان کا تحمل نہیں کیا، جس نے ان کے تقاضے پورے، گدھے ہیں وہ.
تو میں اور آپ کیا ہوں گے؟ آخری کلام وہ تو محفوظ بھی نہیں ہے، اس کے اندر تو کئی کمی بیشیاں ہو چکی ہیں، تبدیلیاں ہو چکی ہیں. یہ محفوظ کلام، آخری کلام، مکمل کلام، اگر اس کا تحمل نہیں کریں گے تو اس سے آگے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو کر لے گا وہ کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. مجھے کوئی علمیت کا دعویٰ بھی نہیں ہے، سچی بات یہ کہ تیاری کر کے آتے ہیں، ایک کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے آسان کر کے بات سمجھا دی جائے. جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم و تعلم قرآن کا سلسلہ ہے. قرآن سیکھے اور سکھائیں. یہاں پہ ہم ایک رکوع کا ترجمہ روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ؟ ساری باتیں میں اپنی نہیں سنا، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوتا ہوں. آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے آپ بتائیے، جو میرے ذہن میں پتہ ہے آپ کو بتائیں، جو آپ کے ذہن میں پتہ ہے وہ میں بتاؤں. ایک کسی عالم نے بڑی اچھی بات کی، اب مجدد کامل ایک ہی آئیں گے. بات سنیے گا ذرا، اب مجدد کامل ایک ہی آئیں گے، وہ امام مہدی ہوں گے. اس سے پہلے مجدد کامل نہیں آئے گا، جزوی مجددین ہوں گے، باقی ایک دوسرے کی مل کر ہی اصلاح کرنی پڑے گی. بالکل حقیقت بات. کوئی ایک شخص اب کامل نہیں ہو سکتا. کامل اگر آئے گا تو کون آئے گا؟ کوئی امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اس کے علاوہ اور کاملیت کا کوئی تصور نہیں ہے. آئیے مل جل کر یہ کوشش کریں کہ قرآن مجید کو سیکھیں، سکھائیں، اپنی نسلوں کو سکھائیں، اڑوس پڑوس محلے کے اندر کو جائیں، اس طرح کے مجالس کے اندر لوگوں کو جائیں، تاکہ ہم اللہ کے مجرم نہ بن جائیں. آخر پہ ایک دعا جو ختم قرآن کے اوپر پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ کر کے تو ہم بات کو ختم کریں گے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. یہ بڑی دعا ہے، یہ اس کا میں سنا رہا ہوں. اے اللہ اس قرآن عظیم کے ذریعے سے ہمارے اوپر رحم فرما. وہی قرآن جس کی آیات ہم نے یہاں پہ پڑھی، جس کے حقوق ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے. یہ سیاسی قائدین کو ہم نے امام بنایا ہوا ہے، یہ لیڈروں کو امام بنایا ہوا ہے، یہ دوسروں کی کتابوں کو امام بنایا ہوا ہے. امام بنانا ہے تو کس کو بنایا جائے؟ قرآن کو. وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے نور بنا دے. اچھا، یہ زندگی کے فیصلے ہم ٹھیک کر لیتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں اکثر؟ کیوں؟ اندھیرے میں ہیں. نور کہاں سے آنا تھا؟ قرآن سے آنا تھا. وَاجْعَلْهُ لَنَا نُورًا، یہ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے. وَهُدًى، یا اللہ اس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. میں اپنے طور پہ فیصلہ کروں گا، 10 سال کے بعد پتہ چلے گا ہو یہ راستہ غلط تھا. جس نے اپنا ہادی قرآن کو بنایا ہے اس کی غلطی کا کوئی امکان نہیں. وہ پیچھے رہ سکتا ہے، وہ آستہ ہو سکتا ہے، وہ غلط راستے پہ ہو ہی نہیں سکتا. وَرَحْمَةً، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے رحمت بنا دے. اور رحمت کے بارے میں حدیث واقعہ کیا ہے کہ کوئی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک رب کی رحمت اس پر نہ آ جائے. اس رحمت کے ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اے اللہ جو ہم بھول گئے، وہ عہد الست جو کر کے آئے تھے بھول گئے تھے، یا اللہ بھولی بسری جتنی چیزیں ہیں یا اللہ اس کے ذریعے سے یاد کرا دے. وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا، یا اللہ جو ہم بھول گئے ہیں وہ اس کی مدد سے یاد کرا دے. وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، یا اللہ اس قرآن کی دن رات ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق دے. یہ دعا تو دل کی گہرائی سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق دے دے. آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، دن کو اور رات کو. وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں دلیل بنا دے. کیا دلیل بنائیں گے؟ حدیث واقعہ کے اندر آتا ہے کہ بندہ قبر کے اندر آئے گا، عذاب والے فرشتے آئیں گے تو قرآن سامنے کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اس کو چھوڑ دے، یہ میری تلاوت کیا کرتا ہے. کئی میدان حشر کے اندر اس کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ ہونے لگے گا تو قرآن کھڑا ہوگا، یا اللہ یہ میرا پڑھنے والا تھا، میرا محبت کرنے والا تھا، مجھ پہ عمل کی کوشش کرنے والا تھا، اس نے میری زبان چھیننے کی کوشش کی تھی، یا اللہ اس کو بخش دے. اللہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ اس قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے. وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق کا سفارشی بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتیں عملاً اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ جل شانہ تیری پاکیزہ کلام کی نسبت سے، تیری دین کی نسبت یا اللہ جہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے. یا اللہ آنے میں، جانے میں، سمجھنے سمجھانے کے اندر، آداب کے اندر جہاں کمیاں کوتاہیاں رہی ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ کئی باتیں کہی ہیں، سنی ہیں، سمجھی ہیں، یا اللہ ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں اپنا امام اور ہادی بنانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے. یا اللہ قرآن کو قبر اور حشر کے اندر ہمارا سفارشی بنا دے.
یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، یا اللہ گھروں کے اندر بیمار ہیں، فکرت المجید بھائی یہاں پہ بیٹھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس زلزلے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، جو بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں، خصوصاً یا اللہ جو سیلاب کے اندر متاثر ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ان کے لیے ہمیں بھی کاوشیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا عزا و کربہ میں سے خصوصاً اس سیلاب کے اندر یا اللہ جو لوگ فوت ہوئے ہیں، مبارک صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان کی غالباً اہلیہ غالباً فوت ہوئی پچھلے دنوں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ ہم سب کے عزا و کربہ میں سے، والدین میں سے، اساتذہ میں سے جو دنیا سے جا چکا ہے، یا اللہ تمام کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں قبر، حشر، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنی بھی زندگی باقی ہے اپنے دین کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس دھرتی کے اوپر تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا نظام آ جائے، یا اللہ اس کے لیے تن من دن لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا